السلام علیکم۔ جیسے کہ رمضان کا منتھ سٹارٹ ہو چکا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے آپ سے روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ روزے کی اہمیت قرآن اور حدیث میں ذکر۔ اس حصے میں قرآن اور حدیث سے روزے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی 183 آیت کا ترجمہ ہے۔ صحت پر اثرات۔ روزے کے جسمانی فائدے جیسے کہ جسم کی صفائی اور میٹابولزم کو بہتر بنانا کے بارے میں بھی بات چیت کی جاتی ہے۔ بے شک رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ خاص پہلوؤں کو مزید گہرائی اور تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے روزے کی روحانی فضیلت۔ روزہ صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی عبادت بھی ہے۔ روزہ دار کا مقصد ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت، نجات، رحمت کا مہینہ ہے، جہاں مسلمان اپنے گناہوں کی معافی کی امید رکھتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے تقوی کی تربیت۔ روزہ تقوی کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ روزہ رکھنے سے انسان کو صبر کی تربیت ملتی ہے، جو کہ تقوی کا ایک اہم جزو ہے۔ قرآن کی تلاوت۔ رمضان کا مہینہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے۔ اس دوران مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی خصوصی ترغیب دی جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے روزہ دار کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسے اللہ کے پیغام کی گہرائی سمجھ آتی ہے۔ دعا اور ذکر۔ رمضان کے مہینے میں دعا اور ذکر کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ افطار کے وقت کی دعا کو بہت ہی مقبول سمجھا جاتا ہے۔ روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کو اللہ سے دعائیں مانگنے اور اس کا ذکر کرنے میں خصوصی طور پر گزاریں۔ اس کے بعد آتا ہے اعتکاف، جو کہ ہوتا ہے رمضان کے آخری اشرا میں۔ رمضان کے آخری اشرا میں اعتکاف کی سنت، جہاں مسلمان مسجد میں مکمل وقت گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور دنیاوی مصروفیات سے دور رہتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد خود کو اللہ کی عبادت اور دعاؤں میں مکمل طور پر ڈبو دینا ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ نہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں اور ان کی مدد کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ رمضان کے مہینے کی خصوصیات ہیں، جو اسے دیگر مہینوں سے منفرد بناتے ہیں۔ رمضان ایک موقع ہوتا ہے جب مسلمان اپنی روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔